بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہم پروگرام میں خاص طور پہ بات کریں گے جو سندھ میں، خاص طور پہ سندھ کے علاقے شکارپور میں جو پولیس آپریشن کر رہی ہے ڈکیٹس کے خلاف، اس کے لیے تفصیلاً ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ کووڈ کی SOP کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تھرو پولیس، اس کے اوپر پولیس کے اوپر زیادہ تر سوالات آ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیٹ بھی کر رہی ہے اور اس دوران جو ہے وہ اسٹرکٹ SOP امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، پولیس کمپرومائز ہو رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا بھی ہے؟ اس کے ساتھ آج فیڈرل انٹیریئر منسٹر کراچی آئے ہیں، وہ سندھ میں 2 دن رہیں گے اور وہ سندھ میں خاص طور پہ جو سندھ میں بد امنی ہے، وزیر اعظم صاحب کے ڈائریکٹو سے انہوں نے سندھ کے لیے وزٹ کیا ہے اور وہ دیکھیں گے کہ یہاں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور CM سندھ نے شکارپور کا اور بدین کا دورہ کیا۔ وہاں پہ پانی کی سخت مشکلات تھی جس کی تحت لوگوں نے ان کو کمپلین کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر پانی چوری ہو رہا ہے تو میں کھڑے کھڑے سہیل انور سیال منسٹر ایریگیشن کو فارغ کر دوں گا، اور اسی طرح سے ورک اسپیک لائڈر دین ورڈس، اگر یہ کام کریں اور اسی طرح سے فارغ کریں تو بہتر ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسماعیل راہو صاحب منسٹر ایگریکلچر تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریکارڈنگ کا کیس تھا اس میں جو ہماری پلیجنگ تھی وہ پلیجنگ ریموو ہو گئی ہے، اس میں ہم کیس جیت چکے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ریکارڈنگ کا کیس تھا یہ ہے کیا، اور اس میں ابھی ہمارے ساتھ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، ہاں اچھی بات ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک آسٹریلین کمپنی تھی جس نے پاکستان کے شہر صوبے بلوچستان میں ریکارڈنگ کی ایکسپلوریشن کا کانٹریکٹ لیا تھا۔ نمبر 1، سپریم کورٹ نے اس پہ شومر نوٹس لیا، چودھری افتخار صاحب نے، اس نے کہا کہ اس میں کرپشن ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسپلوریشن کمپنی ہے اس کے جو شیئر ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اس کمپنی کو بھی ہم نے منع کر دیا تھا اور اس کی کمپنی نے ہمارے اوپر کیس کیا تھا اور وہ کیس ہم ہار گئے تھے، جس کے لیے ہمیں $6 بلین اس کمپنی کو ڈیمیجز پے کرنے تھے۔ $1 کروڑ ہم نے ٹونی بلیئر کی بیوی کو وکیل کیا تھا، اس کو بھی دے دیا، وہ پیسے انٹیکٹ ہیں۔ وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوا تھا کہ جس کمپنی کے فیور میں ڈگری ہوئی تھی اس کمپنی نے ہماری وہاں پہ پراپرٹی کو پلچ کرایا تھا، وہ ہم کیس لڑے کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں، آپ ہماری چیزوں کو پلچ نہیں کر سکتے، آپ ان کو آپ سوورنٹی ہے ہمارے ملک کی، ہم آپ کو پیسے دیں گے، کیس لڑ رہے ہیں۔ وہ صرف ریلیز ہوا ہے، پیسے انٹیکٹ ہیں، وہ ہم نے پیسے ابھی تک پے کرنے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی میں نے اس کی تفصیل اس لیے دی کہ ہم جو زیادہ خوش ہو رہے ہیں وہ ہمارے اتنی خوشی والی بات نہیں ہے، صرف ایک یہ ہے کہ ہماری سوورنٹی بحال ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ایڈیشنل IG پولیس حیدرآباد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ ہمارے پاس شکریہ سر، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مخدوم محسن صاحب ہیں جو GDA کے سینئر رہنما ہیں، بیرسٹر حالار وسان صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، PTI کی سینئر رہنما اور MNA نصرت واحد ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہ جو آپ سندھ میں رہے ہیں، آپ خاص طور پہ اسی سکھر ریجن میں بھی آپ نے پرفارم کیا، یہ یہاں پہ اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر جو یہ ٹیررسٹ ڈکیٹس نے پولیس فورس کے اوپر اٹیک کیا، یہاں اصل پرابلم ہے کیا؟ دیکھیں، پرابلم تو صدیوں پرانا ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل ایشو ہے یہاں کا، اور یہ کوئی 100-125 کلومیٹر کا ایک اسٹریچ ہے جو سکھر بیراج سے گدو بیراج تک ہے، اور اس کے دونوں طرف 15 سے 35 کلومیٹر وائڈ کچے کا علاقہ ہے۔ اور یہ جس جگہ پہ یہ شکارپور والا ایشو ہوا ہے، یہاں ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے شاہ بیلو کا جنگل کہتے ہیں، اور جو 2-3 ڈسٹرکٹس کو ٹچ کرتا ہے، جس میں مینلی سکھر ہے اور شکارپور۔ صحیح۔ تو یہاں پر صدیوں سے ڈیکوائٹس رہتے ہیں، وہ یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں، یہیں پہ پلتے بڑھتے ہیں، اور ان کے یہیں پہ ٹھکانے ہیں، میک شفٹ ہاؤسز بھی ہیں، ان کے کچے ہاؤسز بھی ہیں، دریا میں آئی لینڈس بھی ہیں، اور جب بھی پولیس ان کو اٹیک کرتی ہے
اور ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، تو یہ بڑے اچھے سوئمر بھی ہیں اور یہ آئی لینڈس پہ چلے جاتے ہیں اور پھر یہ پولیس کو ٹریپ بھی کرتے ہیں، ایمبوش بھی کرتے ہیں، کیونکہ بڑا تھک جنگل ہے وہاں، بڑی تھک بشز ہیں اور درخت ہیں، اور ان کی آپ کہہ لیں کہ ہوم گراؤنڈ ہے. پولیس نے باہر سے جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی ویل لیڈ آؤٹ قسم کے رستے نہیں ہیں، آپ کو بس گیس کرنا ہوتا ہے اور ویزیبلٹی بڑی پور ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ علاقہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس میں جب تک ایئر سپورٹ نہ ہو بہت زیادہ افیکٹو آپریشن کرنا یہاں مشکل ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وانا وزیرستان جیسے علاقوں میں بھی ہماری آرم فورسز نے، ہمارے لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشنس نے آپریشنز کیے اور سکسیسفلی اس کو جو ہے وہ ون کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہماری پولیس کمپرومائز ہے یا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ووٹ بینک ہے، جس کی وجہ سے پولیس کچھ کر نہیں پاتی؟ نہیں، کوئی پولیس کو کرمنلز کے خلاف کام کرنے سے، ڈاکو کے خلاف کرنے سے، دہشت گردوں کے خلاف کام کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا. رائٹ. یہ بیسیکلی بڑا ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، یہ پتہ چلتا ہے وہاں جا کے. اچھا. یہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے یا اپنے آفسز میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہے. میں تو چونکہ وہاں گیا ہوں، اے پی سی پہ بھی گیا ہوں، اور ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی کینال، جس کو لوکل زبان میں ڈنڈ کہا جاتا ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ہماری اے پی سی جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے 4 فٹ سے زیادہ گہرے پانی میں سے گزرنے کے لیے، لیکن پھر بھی 8 فٹ گہرے پانی میں سے بھی گزر کے ہم ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات پھر ٹیکنیکل ایشوز بھی اے پی سی میں ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری ڈانٹنگ چیلنج، اٹس ناٹ ایزی. یہ وانا اور وزیرستان سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. وانا دیکھیں، میں کے پی میں بھی رہا ہوں، وہ بیرن پہاڑ ہیں، وہ اونچا نیچا علاقہ ہے، وہاں پہ درخت اتنے نہیں ہوتے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے آگے کیا، پیچھے کیا، دائیں بائیں کیا ہے. تو جنگلوں میں اٹس آلویز ڈیفیکلٹ. آپ دیکھ لیں نا، ویتنام میں امریکنس کتنا عرصہ رہے، لیکن چونکہ وہاں پہ بھی جنگل ہی تھے، تو جو ویتنامی گوریلے تھے انہوں نے ان کو جیتنے نہیں دیا اور بالآخر ان کو پل آؤٹ کرنا پڑا. جنگلوں میں لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے پراپر اکوپمنٹ چاہیے، پراپر ایئر سپورٹ چاہیے. اور دیکھیں نا، امریکنز کے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی وہ وہاں پہ جیت نہیں سکے. اینی وے، وہ تو ایک 2 نیشنز کی جنگ تھی. اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اگر باتوں سے کچھ کنکلیوڈ کروں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس نہ تو وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ وہ اکوپمنٹس ہے، نہ وہ ویپن ہے. یہ مسئلہ حل پولیس سے نہیں ہوگا. اگر گورنمنٹ نے اپنی ریٹ کو مینٹین کرنا ہے تو کچھ اور کرنا ہوگا. کچھ اور کرنے سے لیے جیسے وہاں پہ فاٹا میں، وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب یا باقی اس طرح سے کرنا ہوگا. نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہوگا. یہ غلام شبیر شیخ صاحب آپ جانتے ہوں گے، آئی جی سندھ بھی رہے ہیں، اس علاقے میں ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کام بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک گورنمنٹ آف سندھ کے ہیلی کاپٹر میں کچھ چینجز کر کے اور اس میں کچھ مشین گنز وغیرہ لگا کے اس کو استعمال کیا تھا اور یہاں پہ کامیاب آپریشن کیا تھا. تو ہمیں کوئی اس طرح کا 1-2 اگر ہیلی کاپٹرز مل جائیں اور مشین گنز مل جائیں تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں. وی جسٹ نیڈ اے ایئر کور، جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. دوسرا، ہمارے پاس پراپر سٹینڈرڈ کی اے پی سیز ہونی چاہیے، جو میرا نہیں خیال پاکستان میں بنتی ہیں. وہ امپورٹ ہی ہو سکتی ہیں، جن پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں، ان کے پاس R-75 جو اینٹی ٹینک ویپن ہے وہ بھی ہے، ان کے پاس راکٹس بھی ہیں. اور وہ اگر قریب سے اس کے جو ولنریبل پوائنٹس ہوتے ہیں اے پی سی کے، اگر اس پہ ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اے پی سی کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتی ہے. اور اس میں بھی یہ ہوا ہے، جو میں نے ویڈیو کلپس دیکھی ہیں، کہ ایک ڈرائیور والی سائڈ پہ ایک راکٹ لگا ہے سکسیسفلی اور ایک پیچھے لگا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایک راکٹ لگتا ہے اور وہ گزر کے آر پار ہوتا ہے تو جو اس کی راستے میں انسان آتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. رائٹ. تو اس طرح کے ویپنز آئی ڈونٹ نو ان تک کیسے پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ سندھ میں تو بنتے نہیں ہیں. یہ میرا اگلا آپ سے سوال تھا سر، کہ یہ ان کے پاس اتنے بڑے یہ ایکسپلوزو مٹیریل، یہ کنٹرابینڈ ویپنز، یہ کیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟
دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی بڑی ڈسٹربینسز رہی ہیں، خاص طور پہ اکبر بگٹی صاحب کے انسیڈنٹ کے بعد، اور لا اینڈ آرڈر کے فرسٹ ڈیکیڈ جو اس سینچری کا تھا اس میں یہاں بڑے ایشوز رہے ہیں. بلوچستان سے بگٹی قبائل کے لوگ آتے رہے ہیں، یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرتے رہے ہیں. ان کے ان جنگلوں کے ڈیکوائٹس کے ساتھ رابطے بھی ہیں. اس وقت پروونشل بارڈرز پر اسپیشل چیک پوسٹ بھی بنی تھی، سیکیورٹی پوسٹ بھی بنی تھی، جو کہ پھر جب سچویشن نارمل ہو گئی تو وہ کائنڈ آف ابینڈن ہو گئی. تو یہ ان کے کنیکشنز ہیں، ان کے چینلز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو ماؤنٹینس علاقہ ہے اور جو سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے وہ بھی بڑے رگڈ قسم کے ماؤنٹینز ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے ساؤتھ وزیرستان کے رگڈ ماؤنٹین سے. تو جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے تو چیزیں پہنچ ہی جاتی ہیں. تو ان کا ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ایکٹیو ہیں اور رہے ہیں ماضی میں بلوچستان میں. تو اس طرح یہ ویپنس ان تک پہنچ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ لوگ یہاں ماضی میں ریفیوج بھی حاصل کرتے رہے ہیں. میں فرسٹ ڈیکیڈ آف دس سینچری کی بات کر رہا ہوں. تو اٹس اے پریٹی کمپلیکیٹڈ ایشو، لیکن اس کا ایک اور بڑا ایزی سولوشن ہے، اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے 30 سال میں کہ جہاں جہاں مناسب جگہوں پہ برجز بنے ہیں وہاں پہ ان کی طاقت کم ہوتی چلی گئی ہے. صرف ایک آخری برج جو بننا شروع ہو گیا ہے کند کوٹ سے گھوٹکی کے درمیان، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی ایکسیس روڈز بن جائیں گی، لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی وہی تبدیلی آئے گی جو ہم نے مورو پہ دیکھی ہے. جو دادو مورو برج ہے وہاں پہ بھی مجھے یاد ہے جب میں یو ٹی تھا اور میں دادو میں پوسٹڈ تھا تو یہ چانڈیوز کے بڑے بڑے ڈیکوائٹس کے گینگز ہوتے تھے جنہوں نے بہت لوگوں کو تکلیف دی تھی. تو وہ سب ختم ہو گئے. اسی طرح لاڑکانہ اور خیرپور کے درمیان ایک نیا برج بنا. تو لاڑکانہ جو ایک وقت تھا آماج گاہ ہوتی تھی، پرلی طرف خیرپور کے کچوں میں بھی بڑے ڈاکو ہوتے تھے. اس برج کے بننے کے بعد اب وہاں سے بھی ڈاکوؤں کا صفایا ہو گیا. تو یہ اب برج بن رہا ہے جو کنیکٹ کرے گا کند کوٹ یعنی کشمور کو گھوٹکی یا گھوٹکی کا ڈسٹرکٹ ہے اس کے ساتھ. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامیٹک چینج آئے گی، اور ڈاکو اس کو اپوز کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ پرابلمس. اسی لیے امجد شیخ کو وہاں کشمور میں لگایا گیا بیکاز ان کا اینٹی ڈیکاٹی آپریشن کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، اور وہ خود ہی لیڈس فرام دا فرنٹ اور ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب دیئر. اور وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ برج بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے ڈیولپ کے ہونے کے بعد یہ پرابلمس حل ہو جائیں گے. اچھا یہ سیم پرابلمس جو ہیں وہ ڈی جی خان میں بھی ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر رینجرز کو بلانا پڑے، کیا پولیس کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے؟ دوسری بات یہ کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ تر پولیٹیسائز ہے. آپ ایک ایڈیشنل آئی جی رینک کے ہیں، پولیس کے ہائر رینک پہ ہیں. کیا پولیس کی جو پوسٹنگ ہے کیا وہ منسٹرز اور وہ جو پولیٹیکل ایم این اے اور ایم پی اے کے کہنے پہ ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ وائز، یا بالکل انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرا پنجاب سے تعلق ہے، میں نے ڈی جی خان میں نوکری بھی کی ہے سر، اور راجن پور بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ تو رینجرز کو کوئی 2-3 سال پہلے سے ایک رول دیا گیا ہے، تو 2-3 سال پہلے سے وہاں موجود ہیں، لیکن ڈاکو تو ختم نہیں ہوئے. تو باقی دوسری بات جو انٹرفیئرنس کی ہے، یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ ہر صوبے میں پولیٹیکل سسٹم ہے اور مختلف قسم کے ایشوز ہر جگہ پہ ہیں. تو یہاں سندھ پہ کوئی ایسا انوکھا ایشو نہیں ہے. میں جب پنجاب جاتا ہوں، آئی بلانگ ٹو لاہور، میں وہاں بھی بڑے قصے کہانیاں سنتا ہوں. تو یہ ایک میرا خیال ہے یوز لیس ڈیبیٹ ہے. ہمیں بیسیکلی جو ہماری ویک ایریاز ہیں، یس یو آر رائٹ، ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، ہمیں اکوپمنٹ چاہیے، ہمیں ہائی کلاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اے پی سی چاہیے، ہمیں ریورائن پولیس یونٹ چاہیے، ہمیں بلٹ پروف ہیلمٹس اور وائزرز چاہیے، ہمیں بلٹ پروف بوٹس چاہیے. بیکاز یہاں 5-6 آئلینڈس ہیں اپنا تھیبو صاحب دریائے سندھ کے اندر، اور یہ بڑے اچھے سوئمر ہوتے ہیں، ان کے پاس بوٹس بھی ہیں. جب ہم ان کے اوپر رش کرتے ہیں تو یہ دریا کے کنارے کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر ہم کنارے کے قریب پہنچ جائیں تو یہ سوئم کر کے آئلینڈس پہ چلے جاتے ہیں، یا یہ بوٹس پہ بیٹھتے ہیں اور آئلینڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہاں انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح راجن پور اور رحیم خان میں چھوٹو گینگ نے مورچے بنائے ہوئے، انہوں نے بھی مورچے بنائے ہوئے. تو وہاں پہ پھر آپ آرڈنری بوٹس میں تو آپ ڈیفینس لیس ہوتے ہیں، وہ آئلینڈس پہ مورچوں میں بیٹھے ہیں، ہیوی ویپن ہے، آپ بوٹ میں جا رہے ہیں. یو کین امیجن کہ پھر کیا ہوگا.
تو اگر آپ کے پاس ایئر کور ہو, آپ کے پاس 1-2 ہیلی کاپٹرز ہوں اور پولیس کے کمانڈوز جو ہمارے پاس SSU کی شکل میں ہیں, ہمارے پاس سنائپرز ہیں, تو وی کین ڈو اٹ. اور یہ ماضی میں آپریشنز ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ایریاز کلیئر ہوئے ہیں. ایک وقت تھا جب دادو بڑا آماج کا ہوتا تھا, آپ کوئی وہاں ڈاکو کی بات ہی نہیں سنتا, وہ میرا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے. کبھی آپ نے ذکر سنا ہے کہ وہاں کوئی جنگل میں کوئی مسئلہ ہوا ہو؟ پھر اسی طرح شہر فیروز ہے, شہید بے نظیر آباد ہے, اس کے علاقے میں بھی کچے کا علاقہ ہے. لیکن کنیکٹیوٹی ہونے کے بعد, ایکسیس روڈز بننے کے بعد, اکنامک ایکٹیویٹی ہونے کے بعد سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب میں ابھی آپ سے آخری سوال رکھوں گا کہ اس وقت جو کووڈ کے لیے اسٹرکٹ SOP فریم کی گئی ہے, تو پولیس کے اوپر بھی ریسپانسبلٹی اس کی دی گئی ہے کہ 8 بجے کے بعد ریسٹرکشن کو محدود کریں, تو آپ کس طرح سے کر رہے ہیں اور عوام کا ریسپانس کیا ہے سر؟ نہیں, یہ پولیس صرف 8 بجے کے بعد اس SOP پہ عمل درآمد نہیں کرائی, دن میں بھی کرا رہی ہے. اچھا, آپ کو علم ہے کہ روزوں میں بھی بڑی ریسٹرکشنز تھیں اور ہم بازار بند کراتے تھے. یہاں حیدرآباد سٹی میں تو جو زیادہ رش والے بازار تھے وہ ہم دوپہر 2 بجے بند کرا دیتے تھے, وہ سول ایڈمنسٹریشن نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے, اور باقی بازار ہم 6 بجے بند کراتے تھے. ابھی 8 بجے کے بعد ان نیسیسری موومنٹ کو روکنے کا حکم ہے, دکانیں وغیرہ ساری 6 بجے بند کرانے کا حکم ہے. اور ہمارے بہت سے ریسورسز, ہماری انرجیز, ہمارے ورک آورس اس پر لگتے ہیں, اور کرائم کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایڈیشنل ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ ایک نیشنل کاز ہے. تو اس کے لیے ہم آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو سینسٹائز بھی کر رہے ہیں. ہم ماسک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں امپورٹنٹ چوکوں پہ, اور ہم ویکسینیشن کی طرف بھی لوگوں کی توجہ مبذول کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے, اسی لیے گورنمنٹ نے. رائٹ سر, ایز اے پولیس چیف حیدرآباد ریجن, عوام کو کیا میسج دیں گے؟ کرونا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے ہمارا پوٹنٹ ویپن جو اس وقت کرونا کے خلاف ہے وہ ویکسینیشن ہے. اس کے حوالے سے تمام سازشی جو نظریات ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کریں. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ UK نے 90% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر لیا ہے, امریکہ نے 50% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر لیا ہے. وہاں پہ ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں, دے آر گوئنگ بیک ٹو اولڈ نارمل. وہ نیو نارمل کی بات کرتے کرتے ویکسینیشن کے تھرو اولڈ نارمل کی طرف جا رہے ہیں. ہم بھی اولڈ نارمل کی طرف جا سکتے ہیں, ہمیں اس کی زیادہ خواہش بھی ہے. ہمارا سوشل کلچر ایسا ہے کہ ہم اولڈ نارمل کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے ویکسینیشن. تو جو بھی ویکسین اویلیبل ہے وہ ہمارے پیارے پاکستانیوں کو فوراً لگانی چاہیے. اور کل سے 19 سال اینڈ ابو سب کو رجسٹر کیا جا رہا ہے اور ان کو ویکسینیشن لگائی جائے گی. تو پلیز گو ہیڈ, اٹس اے نیشنل کاز, گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مخدوم صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج خاص طور پہ جو وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ سندھ میں لامنی کو جو ہے وہ جو بدامنی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے ڈائریکٹیو سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں حسین صاحب, ابھی جو گزشتہ کشمور کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا کہ ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو ایک جاگیرانی ٹرائب کے بندے نے قتل کیا, اور اس کی اگر آپ ڈیفٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ 51 بچے ایک ہی گھر کے یا ایک ہی خاندان کے جو ہیں یتیم ہوئے ہیں, اور ایک بندے نے یہ کیے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ تو کرنا چاہیے, مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ آج کی صورتحال دیکھ لیں, پولیس کو تو آپ پولیس ڈپارٹمنٹ تو سوری ٹو سے پولیٹیسائز ہو گئی ہے. لیکن پولیس کا کام SOPs پہ عمل کروانا ٹھیک ہے, ایز اے پارٹ ٹائم وہ اگر اسٹیٹ کی ہیلپ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے, نہ کہ شٹر بند کروانا یا یہ دیکھنا کہ 8 بجے کے بعد روڈز پہ سنیپ چیکنگ کرنا اور پوچھنا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا یا آپ کہاں گئے. یہ کام اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا ہے, DC ہو گئے, AC ہو گئے, یہ کام پولیس کا نہیں ہے. اگر آپ آئینی طور قانونی طور آپ یہ چیز دیکھ لیں. اور ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, جو ٹرانسفر پوسٹنگز ادھر ادھر کی جا رہی ہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک مذاق ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ایون سندھ گورنمنٹ ہو, عوام کے ساتھ مذاق بند کرے. کیونکہ اگر ان کو اگر عملاً کچھ کرنا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو یہاں آنے سے پہلے ہی کچھ اقدام اٹھا دینے چاہیے تھے. پہلے ہی دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ایک اسٹرانگ آپریشن کا اعلان کر دیتے, آرڈر کر دیتے, اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا. اب یہاں آنا نہ آنا یا پھر ایس ایس پی کا تبادلہ کرنا یا ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ چینج کرنا. دیکھیں اب مین دیکھیں بیوروکریسی میں بھی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم چلے جائیں, آپ نچلی سطح کے اگر ایس ایچ او لیول پہ آپ چلے جائیں یا ان سے نیچے سطح پہ آ جائیں, دیکھیں یہ سب کرمنل سے رابطے میں ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایس ایس پیز یا ڈی آئی جیز یا ایون آئی جیز پہ میں نہیں کہہ رہا, میں نچلی سطح کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اکثر ہر علاقے میں, خاص کر یہ جو شکارپور ڈویژن میں جو معاملات ہیں یہ تو کچھ اور ہی زیادہ. بیرسٹر صاحب سے بھی اس پہ, بیرسٹر حلال حسین صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے, پولیس کمپرومائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پھر معاملات ہوتے ہیں, اس میں پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہے, از اٹ فیکٹ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پولیس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. فرنٹ لائن پہ پولیس ہی لڑتی ہے, پھر جب ضرورت پڑتی ہے صوبہ سندھ کے چیف منسٹر کو تو پھر وہ رینجرز کو بھی احکامات دے سکتے ہیں, آرمی کو بھی بلا سکتے ہیں. تو یہی ابھی واقعہ پیش آیا کہ پہلے سندھ میں 2 نوجوانوں نے شہادت نوش پائی, پھر اس کے بعد رینجرز بھی اب آ گئی ہے وہاں پہ. باقی جو انفلوئنس کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے ابھی جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے, تو یہ تو پورے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, کلچر ہے, یہ آج سے نہیں ہو رہا, پہلی حکومتوں میں ہو چکا ہے. پر پروبلی ہم پیپلز پارٹی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انفلوئنس کم سے کم ہو. جیسے آج آپ نے اسٹیٹمنٹ بلال صاحب کا بھی دیکھا ہوگا, جس طریقے سے وہ جو منسٹر صاحب تھے سہیل انور صاحب کو ان کو ڈانٹ رہے تھے, آئی وڈ سے کہ مطلب اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو آپ ریزگنیشن دیں یا میں آپ کو نکال دوں گا. تو یہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کلچر کو لے کے آنا چاہ رہی ہے. ہم پہلے جو انہوں نے شہید ہوتے ہیں پولیس آفیسرز, ان کو آج سی ایم صاحب بھی گئے تھے, ان کو ہمیں انکریج کرنے کی مزید ضرورت ہے, کیونکہ یہی ہے مین ہمارا جو فاؤنڈیشن. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ علاقے کہاں پہ زیادہ ہیں, ڈیکوائٹس کہاں پہ موجود ہیں اور کیسے ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو آبویسلی دوسری جو لوگ تھے ان کے بھی کافی شہید ہوئے ہیں. تو یہ اچانک سے ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پولیس کے خلاف لوگ کافی متحرک ہو گئے ہیں کہ پولیس کام نہیں کر پا رہی. آبویسلی پاکستان کی ہی آرمی ہے, پاکستان کی ہی رینجرز ہے, پولیس تو آپ کا بیسک ہے, اگر اس کو ہیلپ چاہیے ہوگی تو دین سر یہ سیم سچویشن وہاں پنجاب میں بھی ہے نا. آج ڈی جی خان میں جب وزیر اعظم صاحب گئے تو وہاں پہ کل ایک کلپ شائع ہوا ہے جس میں وہ ڈکیٹس جو ہے وہ عوام کو مار رہے ہیں, تو پولیس وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم رینجرز کو, تو پولیس کے سوالیہ نشان کیا پورے ملک میں آ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو آپ نیگلیکٹ تو نہیں کر سکتے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انیفیشینٹ ہے, ہمیں پولیس نہیں چاہیے. ایسے تو آپ کے پاس دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, ایف سی ہو گئے, دوسرے ادارے بھی ہو گئے, وہ بھی پولیس کو بیسیکلی آپ ہیلپ کرتے ہیں. ان کو اگر کوئی ایکوپمنٹ میں ضرورت ہو, ریسورسز میں ضرورت ہو یا ہیومن ریسورسز میں ضرورت ہو یا آپ کو کوئی ایسا لیڈر چاہیے تو آپ اس میں فراہم کر سکتے ہیں. اے پی سیز کی انہوں نے بات کی یا دوسرے, تو ابھی آبویسلی جب ایکوپمنٹ ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہوں گے جو میچ کریں یو کے اور یو ایس اے سے, تو آبویسلی ایسے تو واقعات ہوں گے. بالکل صحیح ہے. مخدوم صاحب کیا یہ جو کووڈ ہے اس کو اب لوگوں نے خود سیریس لینا شروع کر دیا ہے یا ابھی بھی ریاست اس کو فورسبلی امپلیمنٹ کرا رہی ہے؟ ابھی بھی وہ جو جادو ٹونے اور جو فیس بک اور جو واٹس ایپ والے پروفیسر ہیں وہ ان کی ابھی تک وہ تھیوری چل رہی ہے کہ یہ فلانے کا جادو ہے. یہ ابھی جو مین ریزن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ عید کے بعد جیسے ہی کھولے گئے تو لوگوں نے رش کیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس کووڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. زین صاحب دیکھیں نان سیریسنس کا فقدان تو ہے ہمارے پروونس میں, خاص کر کے اب اگر آپ فگرز دیکھ لیں تو سب سے زیادہ کیسز بھی ہمارے پروونس میں ابھی آ رہے ہیں. باقی مسئلہ دیکھیں, مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ سیریسنس بھی نہیں ہے اور پالیسیز میں بھی ٹکراؤ ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یا تو اسٹرکٹ پالیسیز دے دیں, باقی اسٹرکٹنس کی آڑ میں اب پورا سندھ اگر ایک طرف کھلا ہوا ہے اور صرف کراچی شہر تک ہی اگر اسٹرکٹنس ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ دگنا اور ڈبل معیار ہے. اب ایک طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے اور اوور آل اس پہ امپلیمنٹ ہو. باقی کووڈ ہے اور عوام کو اسے زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے. لاسٹ ایئر حالانکہ لاسٹ ایئر جو فرسٹ ویو تھی اسے عوام نے زیادہ سنجیدہ لیا اور اسی لیے چیزیں کنٹرول میں رہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ورس کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اتنی خراب چیزیں نہیں ہوئی ہیں, اتنے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے. آپ انڈیا کا ایگزامپل لے لیں,
ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اور مین تھنگ از دیٹ کہ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, ہم دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں, ہم چائنا کی بات کرتے ہیں کہ وہ نارمل کی طرف چلے گئے ہیں, نارمل کی طرف جا رہے ہیں, جیسے 50% کے قریب میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں ویکسینیٹڈ ہو گئے. یہاں پہ لوگ ویکسین کروانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں, اور اربن ایریاز میں تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں, آپ گاؤں میں چلے جائیں, دیہات میں, تو لوگ ویکسین کرانے کے لیے تیار ہی نہیں, اور کرونا کا تصور ہی نہیں ہے. وہ نارملی ہاتھ میں لا رہے ہیں, اور اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ویکسین کرائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈے 1 سے کسی SOP پہ ہم نے عمل نہیں کیا, ہم تو ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, اور ہمارے گاؤں میں تو آج تک 0 کیسز ہیں. اب ایسے لوگوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب جہاں دنیا میں اتنے سارے اموات ہوئے ہیں, اتنے سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں, پورا ایک لائف کا انفراسٹرکچر پورا ایک چینج ہو گیا ہے. آپ اگر ابھی دیکھیں تو لوگوں کو اپنے آپ کو صحیح میسج دینا ہوگا, اور اوورال ایک ہی چیز ہے لائف کو نارمل کرنے کا اور واپسی کی طرف, وہ ہے کہ ہم 100% نہیں تو کم سے کم بھی 70% ہمارا پورا نیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہو جائے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما MNA نصرت واحد صاحبہ بھی ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی آپ کا. میڈم یہ فرمائیں, آج سب سے پہلے تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کراچی میں آئے, تو ایسا کیا ہو گیا کراچی میں, لا لیس نیس اسٹیٹ ہو گئی کہ وہ آ کے ٹھیک کرنے آئے ہیں, یا وہ روٹین وزٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تھیبو صاحب اپنے پروگرام میں. مہربانی جی. شاید کچھ ٹیکنیکل ایررز آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم میڈم کو سن نہیں پا رہے ہیں. سر آپ اس پہ تھوڑا اپنا کمنٹس کریں. بیرسٹر حالہ رسان صاحب, کیا یہ جو ویکسین ہے, ویکسین افیکٹو ہے اور ویکسین کو کروانا چاہیے؟ دنیا میں آپ باہر پڑھے بھی ہیں, آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں, کتنا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک تو ویکسینیشنز ہیں ڈفرینٹ برانڈس کے, تو لوگ اس میں بھی کافی کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ آئدر وی شوڈ آپٹ فار سائنوویک اور سائنوفارم یا فائزر یا دوسرے کمپنیز بھی. آج تو پاکستان نے بھی کل 1-2 دن میں وہ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے. مسئلہ یہ کہ NCOC کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ اکانومی کو اور لوگوں میں جو یہ لاک ڈاؤن ہے اس میں تھوڑا تصادم کریٹ کرتے ہیں, کہ وہ سوچتے ہیں کہ اکانومی کو نقصان ہو جائے گا اگر ہر چیز بند ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 8 بجے والا عملاً صحیح ہے, کیونکہ لوگ یہاں پہ زبردستی سے سمجھیں گے. یہاں پہ اگر انفورسمنٹ آف لا نہیں ہوگی تو ایسے واقعات پیدا ہوں گے. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت کلچر منسٹر سندھ اسماعیل راؤ صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اسماعیل راؤ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, آج بلاول صاحب نے بدین کا دورہ کیا, وہاں پہ پانی چوری کے معاملات بھی آئے جس پہ انہوں نے اسٹرکٹ ڈائریکٹیو ایشو کیے سہیل انور شال صاحب کو کہ اس کو چیک کریں, کیا واقعی پانی چوری ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آج چیئرمین صاحب تشریف لائے تھے, اور ایک تو وہ بشیر صالح بھٹو صاحب کے جس کے لیے وہ آئے تھے, اور دوسرا اس حلقے کے لوگوں اور پارٹی کے ورکروں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے, ملے ان سب سے. جہاں تک پانی کی بات ہے تو پانی پہ چیئرمین صاحب نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آج بھی کی بات. اصل تو پانی مجھے نہیں پتا, اگر دیکھیں سندھ گورنمنٹ تو ہر ممکن ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ پانی کی چوری نہیں ہونی چاہیے, فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اکرم واہ جو مین کینال ہے, اکرم واہ کا بھی پورا سارے کا سارا ابھی وہ چل رہا ہے سارا اس کا, جو پورے اس کے جو دونوں پارٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے, اور کوئی بھی وہاں اگر کوئی لیگل بھی ہوگا. پہلے بھی ہم نے آپریشن کرایا تھا تو کئی جو لفٹ پمپس وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ وہاں سے بند کرائے تھے. اور اس وقت بھی سندھ حکومت چاہتی ہے کوئی بھی ہو, کہیں بھی اس قسم کی اگر کوئی کمپلین ہے, شکایت ہے, کوئی پانی کے ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں, پانی کی تقسیم کے معاملے میں اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو بالکل اس کے ہم اقدامات بھی کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ پانی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے, پانی کی تقسیم کو برابر کرنے کے لیے, اور پانی کی بچت کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کینال کی, بڑے کینال اور چھوٹے کینال کی لائننگ بھی کر رہی ہے. ان کو پختہ کرنے کا بھی کام
جو ہے وہ گورنمنٹ نے پہلے بھی کیا, ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اس سال بھی ہم کچھ نئے کینالز ہیں وہ اس بجٹ میں ہم دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پانی کی چوری کو روکنے کے لیے ہم واٹر کورسز کو بھی پختہ کرنے کے لیے, ان کی ماڈیول بنانے کے لیے, تو یہ تو ہم اپنی طور پر کرتے آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کہیں ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کمپلینٹس ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. اسماعیل راؤ صاحب, اس وقت آپ کو خاص طور پہ وفاق سے کیا ایشو ہے, اور آپ نے ایز ایگریکلچر منسٹر اور ایگریگیشن منسٹر نے وفاق سے پانی کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی اس وقت؟ دیکھیں, میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں جو پہلا جی پلیز. چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی ہمارے اگر آتی ہیں انسانی طور پر ہم ان پہ اقدامات کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات سننے میں آتی ہے جب ہم سنتے ہیں یہاں یہ ایک پورا دریا بند کر دیا جائے, پوری سندھ کے پانی کا ایسا کاٹ دیا جائے, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے. کچھ ہمارے دوست جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ جی وہ سندھ کے حق میں بات کر رہے ہیں, جی وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی کو پانی ملے, لیکن اس بات سے اس کو جسٹیفائی کرنا کہ اگر کہیں چھوٹی موٹی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو یہ بات کر کے جائز قرار دینا کہ پوری سندھ کا پانی بند کر دیا جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اس وقت آپ تینوں بیراج کے اندر گڈو بیریج, سکھر بیریج, کوسی بیریج میں بدترین پانی کی سچویشن ہے, بدترین صورتحال ہے. اس وقت 2 مین کراپ جن کے جو کاشت ہو رہے ہیں, یا ایک کپاس کا ہے جو لگ چکا ہے اور کہیں کہیں اس وقت بھی لگ رہا ہے, اور دوسرا جو بہت بڑی رقبے پہ جو کاشت کیا جاتا ہے چاول کا فصل ہے, جو ایکسٹریم اپر سندھ اور لوئر میں کاشت کیا جاتا ہے. اس وقت اس کی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اب مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی دھان کے فصل کی بیجاری سندھ کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں لگائی جاتی. ان کا مئی اس کے نرسری لگانے کا ماہ ہوتا ہے, مہینہ ہوتا ہے, اور جون اس میں اس کا جو رومبا ہوتا ہے یا ٹرانسپلانٹیشن جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کرتے ہیں. تو یہ بہت مین کراپ, ایک تو اس نام نہاد حکومت نے, پی ٹی آئی حکومت نے ہمارے جو 4 میجر کراپ ہیں, یعنی 3 کراپ میجر اس وقت اسٹیٹ میں. گندم کا فصل تو ہم نے لے لیا, ختم ہو گیا, وہ جب جا کے آگے لگے گا, لیکن 3 کراپ مین کراپ میجر کراپ ہمارے, یعنی چاول کا کراپ, کپاس اور گنا. گنا لگا ہوا ہے, گنے کا فصل اس وقت لگا ہوا ہے, جو پانی کی خشکسالی کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ سڑ رہا ہے گنے کا فصل. کپاس لگ رہا ہے اور کچھ لگ گیا ہے, لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے سندھ میں کپاس کاشتکاری پوری نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی, اور جو ہوئی ہے وہ بھی شدید خطرے میں ہے. اور تیسرا جو بڑا فصل ابھی اس وقت لگانے کا موسم ہے اور لگے گا, جس کی نرسریاں لگنی ہیں اس مہینے, مئی کے مہینے میں لگنی چاہیے کہ نہیں لگ سکتی, چاول کا فصل. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ باغات, سبزیاں وغیرہ سب خطرے میں, اور سندھ کے پانی کی آپ تینوں بیریج پہ دیکھیں شدید قلت ہے. اور سندھ کے فصل انہوں نے ویسے ہی جو 3 ہمارے جو ہم خود کفیل تھے ان میجر کراپ میں, جو ہم چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے, کپاس بھی ایکسپورٹ ہوتا تھا, کبھی امپورٹ بھی ہم کرتے تھے لیکن ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا, اور بہت بڑا مقدار جو ہوتا تھا کاٹن کا ہمارے پاس پیدا ہوتا تھا, جبکہ تھوڑا. بہت شکریہ آپ کا اسماعیل راؤ صاحب. سر آپ اس کو کیا کنکلوڈ کریں گے جو راؤ صاحب بات کر رہے تھے؟ اسٹ فیکٹ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مسائل تو ہیں, اگر کوئی بھی کام اگر سندھ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے رہی ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, پر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, یا جیسے خالی کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے. ایک فیکٹ ہے, اگر پورے سندھ میں اگر پانی کی کمی ہے تو پھر کچھ مخصوص ڈسٹرکٹس میں یا کچھ مخصوص علاقوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پانی کس طرح پہنچایا جاتا ہے, یا ان کو ایک پرائرٹی دی جاتی ہے, وہ پھر ایک غلط. سر آخری آپ کمنٹس کر دیں, کیا آپ کہیں گے اس کے بارے میں کہ دوہرا جو ہے؟ دیکھیں, لوگ تو یہ کہیں گے کہ ڈویل پالیسی ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم وہ یونٹی پہ بلیو کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایشو ہوگا تو واقعی سرٹن پوائنٹ پہ ایشو ہو رہا ہے, تو اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوپ فلی انڈر دا لیڈرشپ آف بلال صاحب ریزالو کرے گی.
राइट सर। मखदूम मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर हालार वसान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के साथ इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।